الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے جہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور ان کو امید ہوگی کہ ہم جائیں گے، اور وہ جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے، اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ دو تم ہی کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اب دیکھو ان کو اللہ نے کیا انعامات دیا، تم اس پر مذاق کرتے تھے۔ تو یہ اعراف اس حساب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتاب انزل الیک، کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی ہے۔ ولا یکن فی صدرک حرج، تو آپ نے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی نہیں ہو اس بارے میں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن کے ذریعے آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے، ذکر، اور یہ نصیحت للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اتبعوا، اے مومنوں پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف من ربکم، ولا تتبعوا من دونہ، تم مت پیروی کرنا اس کو چھوڑ کے اور دوستوں کی جو دوست جاری ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو نصیحت یہ کہ قرآن کو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت ساری بستیاں ہیں کر دیا۔ یہ مولانا محمد صاغر صاحب مائک میوٹ کر لیں، محمد صغیر صاحب۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت ساری بستیاں جن کا ہم نے ہلاک کر دیا۔ جا باسنا بیاتن، تو ہمارا رات کو ان کو باسنا بیاتن، ہمارا جب رات کو آیا، یا ہم قائل، جب وہ قیل الام کرتے تھے، ہمارا عذاب ان پر رات کو آیا، یا جب وہ کیا کرتے تھے، قیل الام کرتے تھے۔ محمد صغیر صاحب، آپ کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا۔ صغیر صاحب، محمد صغیر صاحب، صغیر یا صغیر صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے، میں نے سب کی محنت کر لی ہے۔ اچھا، تو یہ ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ فرماتا ہے والوزن یوم الحق، جو وزن اس دن حق ہو، یعنی میزان حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، وہ جس کے نیک اعمال اچھے ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، فلاح والے ہیں، یعنی جن کے نیک اعمال بھاری ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جس کی میزان ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، کیونکہ بیما کانوا بآیاتنا یظلمون، بیما یعنی سبب اس کی، ہماری آیتوں کا وہ کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو اس وجہ سے مسلمان نہیں تھے، ان کے اعمال جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ہلکے ہیں، اس وجہ سے خسارے میں وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم سجدہ نہیں کرتا، جبکہ میں نے حکم بھی دیا۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تمہیں مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں۔ اللہ فرماتا ہے فاہبط، اتر جاؤ، ٹھیک، اس یہاں سے جنت سے، تم تکبر کر رہے ہو، نکلو یہاں سے، ذلیل ہو تم۔ ہاں، اس نے کہا مجھے مہلت دے، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اللہ نے فرمایا چل جا، تمہیں قیامت تک مہلت ہے۔ تو پھر شیطان نے کہا تو نے خدا کو کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں شیطان توحید۔ تو جو نبیوں کا ادب نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں توحید والا ہوں، تو وہ توحید شیطانی توحید ہوتی ہے، تو نبیوں کا ادب پہلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر، میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے آؤں گا۔ ہاں، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہے نا شکر گزار بندے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرمایا نکلو یہاں تم، ٹھیک ہے، تمہاری مذمت ہوگی، اور جو تمہاری پیروی کریں گے سب تم میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اے آدم تم جنت میں رہو، اور اپنی بیوی بھی یہاں، دونوں رہیں اور کھائیں پیئیں، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہیں تو آپ حد سے بڑھنے والے ہو جائیں گے۔ شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا کہ بھائی تم جو ہے لیبدی لہما ما اوری، اس نے وسوسہ دلایا تاکہ جو وہ پہنتے تھے نا لباس، وہ لباس ان سے اتروائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس چیز سے اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا، تو
اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ تم ہمیشہ نہ رہو یہاں، اور تم یہاں فرشتے نہ بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا تم کھاؤ، اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، یہ لباس تمہارا ہمیشگی کا ہوگا۔ اور قاسم ہما، اور یہ باتیں کر کے شیطان نے قسمیں بھی اٹھائی خدا کی۔ اب انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی خدا کی قسم اٹھا کے بھی جھوٹ بولے گا۔ ٹھیک ہے نا، آج کل ایسے لوگ ہیں جو خدا کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولے گا۔ تو اس نے کہا میں تمہارا ناصر ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، لہذا اللہ کی قسم تم جو ہے وہ اس سے کھاؤ، تمہیں فائدہ ہوا ہے۔ جب انہوں نے کھایا فد اللہ، اچھا فد اللہ بغرور، دھوکہ دیا، دھوکہ دہی سے دلیل پیش کر رہا تھا شیطان۔ جب انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا تو وہ ان کے جو ہے نا وہ لباس اتار دیے گئے جنت والے۔ تو وہ پتے جو تھے درخت کے جنت کے، تو وہ پکڑ کے اپنے اوپر لپیٹ رہے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا۔ تو وناداہما ربہما، ان کے رب نے ان کو ندا دی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں کہا تھا کہ شیطان بڑا تمہارا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا اترو زمین پہ سارا کچھ ہے آئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام پھر دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، ہم پر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے پھر ان کی دعا کیا کر دی، قبول کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا اے بنی آدم، ہم نے تو اوپر لباس اتارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہترین لباس، جنت لباس بنایا تھا، تو لباس اتارا ہے جو تمہاری کیا کرتا ہے، تمہارے شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، اور تمہاری زینت بھی ہے۔ انسان بڑا اچھا لگتا ہے، اچھا لباس پہنا ہو، بوٹ شوٹ یہ ہو، اچھا لگتا ہے، لیکن بہترین لباس کے تقوی، وہ لباس تقوی ذال خیر، نیکی، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری لباس، ایک ہے باطنی لباس، تقوی، پرہیزگاری، نگاہ نہیں اٹھانی، اور کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، ٹھیک ہے جی، کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو خوار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقوی والا لباس بہتر ہے۔ تو اے بنی آدم، کہیں تمہیں شیطان اسی طرح نہ فطرے میں ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، ٹھیک ہے جی۔ شیطان اتنا کبھی، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو طاقت دی، انہو یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ قبیل ہو اور اس کا قبیلہ پورے، جہاں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان تمہیں خون کی رگوں کی میں اندر دوڑتا ہے، اللہ ہی بچائے گا، اتنا بڑا اس کو پاور ملی ہے اس کو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں اللہ نے پاور دی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ خنزب ایک شیطان ہے جو وضو میں کیا کرتا ہے، شک دلاتا ہے، تو مطلب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے خنزب، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے، بائیں طرف آپ نے تھوک دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شیطان وضو میں بھی تنگ کرتے ہیں اور دیگر چیزوں میں بھی تنگ کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے کہ اللہ بچائے، نہیں تو ان سے بچنا بہت کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ بچائے۔ تو ہاں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل انصاف کا، اور جب نماز میں جاؤ تو تم اپنے لباس کو اچھا طرح پہن کے جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ تو اچھا لباس پہن کے جاؤ، صاف ستھرا، ہاں، یہ نہیں کہ میلا کچیلا، ہاں کہیں مجبوری وہ الگ بات ہے، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرما دیجیے کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے، ٹھیک ہے، زیب و زینت اور پاک رزق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرمائیے کہ یہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بہتر ہے، قیامت کے دن خالص ان کی ہوگا، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ مفصل طور پر آیت نازل فرماتے ہیں۔ تو اس کا پھر اللہ نے جواب دیا کہ جس نے لباس یا کھانا پینا اپنے طرف سے حرام کر دیا، تو نہیں، حرام تو رب کرتا ہے، رب نے کیا حرام کیا، فحاشی کو اللہ نے حرام کیا ہے، چاہے ظاہر ہے چاہے باطن ہے، بغاوت کو، ناحق چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور اللہ کے بارے میں بیجا باتیں کرو جو تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے لیے کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، جب وقت آ جائے گا تو پھر نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، یعنی موت کا وقت جب آئے گا تو اس نے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گزر جائے، سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہ گزر جائے تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ سوئی کے جو سوراخ میں اونٹ گزر جائے، تو اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ جو کافر ہیں وہ جنت میں چلے جائیں۔
اب ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو ان کافروں سے بڑا پیار ہے، بھائی بل گیٹس کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کو وہ کرتا ہے جی فلاں جنت، انہیں فکر نہیں جنت کی۔ ہمارے کچھ ایسے اسکالر ہیں نام نہاد، ان کو فکر ہے جناب علی دیکھو یہ ان کو فکر ہے، ان کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ کوئی جنت جہنم، ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ ہے کہ چل بھائی کسی کا بھلا ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ان کو ان نیکیوں کا دنیا میں اجر دیا جائے گا، آخرت میں ان کو اجر نہیں ہوگا کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے کچھ ایسے اسکالر ہیں جو بس اسی باتیں پڑھے ہوئی، لو جی جاپانی جنت میں نہیں جائیں گے تم کیسے جا سکتے ہو، اتنے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ صفائی پسند ہے۔ بھائی وہ صفائی پسند ہونا، کچھ اور ہونا، جنگی ہونا، یہ الگ بات ہے، ایمان دل سے وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں جنت میں جائیں گے نا۔ جنت اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو داخلہ لیتے ہیں۔ جس بندے نے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، آپ کو زبردستی آپ ڈگری دیں گے، جنت کا داخلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا، اور پھر ایک شخص کو مطلب یہ کہ ایک شخص سمجھو، یہ سمجھانے کے لیے محل بنایا، اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ دعوت دے کے آؤ، میں نے محل بنایا ہے تو آ کے یہاں سے روٹی کھا کے جاؤ۔ ساروں کے لیے دعوت دی، جس نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ محل میں داخل ہوگا، کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، نہ وہ محل میں داخل ہوگا، نہ جنت میں اس محل سے جو کھانا پکا اسے کھائے گا۔ تو یہی مثال ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت کے کھانوں میں سے کھائے گا۔ جس نے آپ علیہ السلام کو نہیں مانا تو نہ وہ جنت میں داخل ہوگا، نہ جنت کے کھانوں میں سے کھائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اب مسلمان ہو کے اس طرح کی باتیں بہانے بنانا جی، اگر جاپانی جنت میں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ اچھا، لہم من جہنم مہاد، ان کا ٹھکانہ جو جہنم میں جو بستر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جہنم کا ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر بھی اوڑھنا جہنم کا۔ اسی لیے ہم ظالموں کو کیا دیتے ہیں؟ ان کا بدلہ سلا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے اچھے کام کیے ان کو ہم ان کی وسعت کے طور پر آزماتے ہیں، یہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنت میں ہم ان کے دلوں میں سے کینہ ہر چیز نکال دیں گے، بالکل صاف ستھرے دل کے ہوں گے جنت میں، لڑائی شور شرابہ جھگڑا بغض حسد بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہی ہوں گی، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریف جس نے ہمیں ہدایت دی۔ ہم تو ہدایت پانے والے نہیں تھے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یہ اللہ نے ہدایت دی، بے شک رسول آئے اللہ ہماری طرف حق والے، ٹھیک ہے۔ تو ندا دی جائے گی اس جنت میں، ان تلکم الجنت، یہ جنت تمہاری ہے، تم اس کے وارث ہو، بس عارضی نہیں، مستقل طور پر تم جنتی ہو، کہ تم اسے مکان کے محلات کے تم وارث ہو۔ اب تھوڑی سی زندگی اس میں بندہ محنت کرے، ہمیشہ کی زندگی کو پا لیتا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا عقل مند، ٹھیک ہے نا، تاجر بھائی بہت زیادہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میرا کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ کام کروں تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ وہاں اب ایک پلاٹ کے لیے ہم مرتے ہیں، بھائی اتنے پلاٹ، یہ پلاٹ وہ پلاٹ، وہاں یہ سارے پلاٹ ہوں گے، ہمیشہ کے لیے پلاٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ونادى اصحاب الجنتی، پکاریں گے جنتی اصحاب النار، جہنمیوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بھائی ہم نے تو وہ وعدہ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا کہ نیک عمل کرو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے وہ وعدہ پا لیا جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ قالوا نہیں، وہ کہیں گے ہاں جی، اللہ نے کہا تھا جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈالوں گا، تو ہم ہو گئے جہنم میں، کہیں ہاں ہم نے بھی جو وعدہ تھا پورا ہو گیا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو درمیان میں اذان دینے والا، ندا دینے والا ندا کرے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر لعنت ہو، ٹھیک ہے، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ٹیڑھا پن کرتے تھے، ان وہ جہنمی، ٹھیک ہے، اور وہ آخرت کے انکاری تھے، وہ ہم بالآخرت کافرون، انکاری تھے کافر کے ان کے لیے، پھر ان کے درمیان حجاب آ جائے گا، اور وہاں پھر آراف میں کچھ لوگ ہوں گے جو یعرفون کل بسیماہم، تو ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، جنتیوں کو آواز دیں گے سلام علیکم، آراف والے سلامتی ہو سرکار کیسے ہو، لم یدخلوها، وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے ابھی جنت میں، وہم یتمون، انہیں امید ہوگی کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے ہیں، اور جب وہ دیکھیں گے جہنمیوں کو تو کہیں گے یہ ہمارا ان میں سے ہمیں نہ کرنا، یہ تو بڑے ظالم ہیں، تو یہ آراف والے کہیں گے۔ ونادى اصحاب الاعراف،
आराफ वाले, असहाबना वाले कुछ ऐसे कमीने हैं, मतलब मैं सिर्फ कमीना लफ्ज बोल सकता हूँ। कहते देखो सहाबी जहन्नमी होंगे, यानी मुसलमान अपने आप कहते हैं, कहते सहाबी जहन्नमी होंगे, क्योंकि आ गया ना असहाबुल जहन्नम, असहाबुल जहीम आ गया। ठीक है, तो देखे सहाबी जहन्नमी है, नऊज़ बिल्लाह। भाई असहाब, जन्नत भी तो आया है असहाबुल जन्नत ही, तो असहाब या इस असहाब अन्नार ये कहते हैं, ये देखें असहाब अन्नार, सहाबी जो है वो जहन्नमी होंगे। शिया राफजी कमीने किस्म के लोग, ठीक है जी। तो वो ये कहते हैं भाई, अच्छा उससे पहले भी पढ़ लो असहाबुल जन्नत, ये तो भी है फिर। असहाब का माना तो वाले, असहाब का माना वाले, असहाब रसूल, रसूल वाले, ठीक है ना। तो ये यहाँ ये माना है असहाब का। अच्छा वो मैंने एक ना, एक इनका शफाकत है गालिबन का एक, इनका एक वो है अपना क्या कहते हैं जाकिर है, उसने वीडियो बनाई कि देखो जी हमारा जो है वो नाम जो है वो क्या है, कुरान में है, सूरह मरियम में शिया का लफ्ज है, तो हम तो जन्नती होंगे, क्योंकि लफ्ज है ना कि कुछ ग्रोह, शिया का माना था ग्रोह, तो वो ग्रोह जन्नत में जाएंगे, तो कहते देखिए जी हम जन्नती, हमारा नाम उसमें आ गया। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा सूरह कसस के पहले रुकू में है कि फिरौन शिया बनाएगा, फिरौन के दो ग्रोह होंगे, तो शियों की इब्तिदा फिरौन से है। मैंने उसको एक तनकीदी जवाब दिया ना, पहले पहले मैंने कहा एक होता है इल्मी जवाब और एक होता है जो है वो तनकीदी जवाब, ठीक है ना। तो तनकीदी तो ये है आपको, है ना, इल्मी नहीं कहते, एक इल्मी होता है, दूसरा कौन सा होता है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कहते हैं तनकीदी भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे आप। एक होता है तनकीदी, नहीं, चलिए आपसे भी ले लेते हैं ना कुछ राय। एक मिनट में माइक खोल, इल्जामी, सॉरी, हाँ जी जी, एक होता है इल्जामी जवाब। तो मैंने कहा पहले इल्जामी जवाब ये है कि भाई तुम्हारी इब्तिदा जो है ना वो फिरौन ने की थी, तुम फिरौनी हो। इल्जामी जवाब, मैंने टाइटल भी ये दिया कि शियों के बानी जो है ना वो फिरौन है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा ये तो शिया ने ये जो है ना वो फिरौन ने बनाया शिया, ठीक है ना। इल्जामी जवाब तो ये है। हाँ, इल्मी जवाब ये है कि शिया का माना था ग्रोह, ठीक है ना। गुरु जो है वो जन्नती भी हो सकता है, जहन्नमी भी हो सकता है। वो कहते हैं जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए शिया आया, मैंने कहा फिर फिरौन के लिए भी आया है शिया। भाई इल्मी जवाब, इल्जामी जवाब तो ये है कि अगर तुम कहते हो ना कि शिया जन्नती है, तो तुम शियों की इब्तिदा जो है फिरौन ने की, तुम फिरौनी हो। इल्मी जवाब ये है कि शिया का माना होता है ग्रोह, ठीक है ना। ग्रोह जन्नती भी हो सकता है, जहन्नमी भी हो सकता है, तो वो तुम्हारे इसमें नहीं है। तो काफी मुझे शियों ने ना मुझे फोन किया कि यार आपने ना ये वीडियो हटा देनी है, मेहरबानी कर। मैंने कहा उसको कहो फिर मेरे शफाकत को अपने वीडियो हटाया, ठीक है जी। तो काफी लोगों ने, हजारों की तादाद में वो लोगों ने वीडियो देखी ना, ठीक है, शायद आपको मिल जाए यूट्यूब पे। तो इल्जामी जवाब, ठीक है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में उर्दू में, आ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत क्या है, बातों से नहीं मानते, तो फिर लातें मारनी पड़ती, लातों के भूत बातों, ये बातें करें वो नहीं मानेंगे, फिर उनका इल्जामी जवाब दें कि लो जी ये भी ले लो, फिर उनको समझ आती है। अच्छा फिर क्या होगा आगे, वनादा असहाबुन नार, जहन्नमी आवाज देंगे असहाबल जन्नत, जन्नतियों को, ठीक है ना, वही ना असहाबुन नार और असहाब लोग आ गया ना सारा। अच्छा जहन्नमी जो है ना वो निदा देंगे जन्नतियों को, अन अफीदु अलैना मिनल मा, हमें कुछ पानी दे दो, और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो तुम खा रहे हो ना, मौज कर रहे हो, कुछ खाना हमें दे दो। कालू, जन्नती कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहु अल काफिरीन, अल्लाह ने इस खाने पीने को काफिरों पर हराम कर दिया है, ठीक है। अच्छा ये वो जन्नत वाले जन्नत में खड़े होकर देखेंगे जहन्नमी को, और जहन्नमी जन्नत वालों को देखेंगे, और ये जिक्र है आपको मिल जाएगा सूरह असाफात में और सूरह मुदस्सिर में, ठीक है जी। ये तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कोई मैं अचानक नहीं पढ़ा रहा, पीछे मेरा एक बैकग्राउंड है। कई मरतबा मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ाया है, कई मरतबा मैंने समझाया है, अभी भी डेली तौर पर मैं सुबह हमारे यहाँ कुरान का दर्स होता है, और मेरा जो बच्चियों को मदरसा है उसमें डेली मेरा दर्स कुरान का होता है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो मैं अचानक उठ के आपको नहीं पढ़ा रहा, पीछे पूरी एक प्रैक्टिस है कई सालों की, ठीक है ना। तो इसलिए फिर वो सारी चीजें तकरीबन याद होती है कि फला ये है फला ये, तो ये प्रैक्टिस से होता है, बार बार पढ़ने से, बार बार तजुर्बा करने से ये होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो ये है, ठीक है। अच्छा ये मैं बता रहा था आपको, तो फिर क्या हुआ, वो कहेंगे कि हमें दे दो, और सूरह हदीद में है, वो कहेंगे भाई जो है वो हमें, अच्छा वो जन्नती
جنت سے بھی آگے نور ہوگا. سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں ہے. وہ کہے گا یار نور کا حصہ تو دو ہمیں، نقتبس من نور نا، ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں. نہیں 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 نہیں، جنتی کہیں گے یہ نور ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں. یہ جو نور ہے نا، یہ ہم دنیا سے لے کے آئے ہیں، آپ کو وہاں سے لانا چاہیے تھا. نبی علیہ السلام کو مانتے، اسلام کو مانتے، دین کو مانتے، قرآن کو پڑھتے، قرآن نور ہے، قرآن کے طریقے پر چلتے، تو وہ نور تو ہم وہاں سے لے کے آئے. اب یہ نیا نور نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگا. تو جنت کہیں گے بھی حرام ہے تم پر. وہ کون ہے کافر؟ جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا، دنیا میں دھوکے میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اللہ فرمائے کہ آج ہم نے ان کو بھلا دیا، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح انہوں نے ہماری اس ملاقات کو بھلایا ہوا تھا. کہ کون مرنے کے بعد اٹھے گا؟ سارے جو ہے وہ ریزا ریزا ہو جائیں گے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں کیا کرنی ہے، بتانی ہے. ٹھیک ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں. پھر اللہ نے استوا فرمایا، عرش پر استوا اپنے شان کے لائق. پھر اللہ نے رات کو دن سے ڈھانپا. یہ سورج چاند یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بارش سے پہلے ہوائیں چلتا ہے، کیا ہوتی ہے؟ یہ خوشخبری دینے کی. وہ الذی یرسل الرياح، وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے. بشرا بین یدی رحمت، رحمت سے پہلے خوشخبری. اب دیکھا گیا جب بارش آنے سے پہلے ہوا چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی، بکریاں بول پڑتی ہیں بھائی بارش آنے والی ہے ہمیں اندر کر دو، تو سب سے پہلے بکریاں بولتی ہیں. تو یہ بارش سے پہلے اللہ جو چلاتا ہے نا، اب یہ بھی انظام ہے تاکہ اپنا انتظام کر لو بھائی 5 منٹ کے اندر بارش ہونے والی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھو کس طرح یہ بڑے بڑے بوجھل جو بادل کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کے لاتا ہے ہواؤں کے ذریعے. یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ مردہ جو ہے وہ شہروں کو، زمینوں کو کس طرح ہریالی عطا فرماتا ہے. اب آگے جو نبیوں کی قوم، نبیوں اور ان کی قوموں کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں تم گمراہ ہو. نبی کو کہہ رہے ہیں. نبی کہتے ہیں نہیں بھائی میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں جانتا تم نہیں جانتے. کیا تمہیں اس بات میں تعجب ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے تمہیں دین سکھا رہا ہے؟ تو انہوں نے ان کا انکار کیا. تو اللہ نے پھر نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور جو ان کے جو نہیں مانے تو جناب نے غرق کر دی. والذین معه فی الفلک، نوح علیہ السلام کو اور جو آپ کی کشتی میں سوار ہو سب کو اللہ نے نجات دی. تو اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ اندھے تھے یہ قوم. ٹھیک ہے، پھر قوم عاد کا ذکر ہے کہ ہود کو ہم نے بھیجا، انہوں نے بھی یہی تبلیغ کی. انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. ان پر بھی اللہ کا کیا آیا؟ عذاب آیا. پھر ہم نے قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کی بات کرو. پھر انہوں نے جو ہے وہ نشانی مانگی. آپ نے دعا کی تو پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی. آپ نے کہا کہ اس کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے، وہ بدبختوں نے اس کے ٹانگیں کاٹ دی. پھر ان پر عذاب آیا. وہ جو ہے نا وہ یعنی کہ گھٹنوں بڑے ہوئے تھے. پھر آپ نے اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ یعنی کہ جو ہے وہ مرد سے مرد والی برائی کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ کون سے بندے، ان کو نکالو اس بستی سے. اللہ نے پھر ان کو نجات دی، لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ان کی بیوی پیچھے رہ گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر پتھروں کی بارش کی اور سارے مرتبہ برباد ہو گئے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کی طرف شعیب کو ہم نے بھیجا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی بات کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو قضاءتکم بینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، یعنی تمہارے پاس اللہ کی نشانی آئی ہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو. ٹھیک ہے، وہ ناپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے. وہ کہتے ہمارا مال ہے، ہم جو چاہیں کریں. سورہ یونس میں اس کی آگے پوری تفصیل آئے گی، پورا رکوع اس بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اور راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو مت چھیڑو، یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے جی، مت ڈراؤ. راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو ڈراتے تھے اور غلط راستہ بتاتے تھے. انہوں نے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، انہوں نے بھی ایسا کیا. ٹھیک ہے، یہاں قوموں کا ذکر ہے. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور وہ ذرا کافی تفصیل سے ذکر ہے کہ موسیٰ قال الملأ من قوم فرعون، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو فرعون والے نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. جب آپ نے وہ دکھایا نا عصا، ہاتھ آپ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا نکلا. تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ جادوگر ہے تو آپ نا فرعون، آپ ہمارے بڑے ہیں،
آپ ہمارے خدا ہیں نعوذ باللہ، تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جادوگر اکٹھے کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، جادوگر اکٹھے کر لیے کہ موسیٰ کا مقابلہ ہوگا ان جادوگروں سے۔ پھر اس کی پوری تفصیل سورہ طٰہٰ میں آتی ہے۔ جادوگر نے آ کے کہا بھی ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے بادشاہ کا مقرب ہونا بڑی بات ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا چلو مقابلہ ہوگا فلاں دن مقابلے کے لیے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ نے ابتدا کرنی ہے کہ ہم کریں ابتدا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ابتدا کرو جی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں ایک ادب کا پہلو ان کی طرف سے آ گیا۔ اب اس ادب کا پہلو کا آگے رزلٹ کیا آتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ادب کا پہلو تھا کہ جناب آپ ابتدا کریں گے جادو کی ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ابتدا کرو۔ جب انہوں نے جادو کی ابتدا کی تو رسیاں پھینکی اور لوگ حیران ہو گئے۔ اس میں ایک جادو تھا، ان کی آنکھیں جو ہے نا اس طرح ہو گئی، بھائی اتنے سانپ بن گئے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگ اس سے بڑے مانوس سے ڈرنے لگے، بہت بڑا جادو لے آئے۔ تو ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی کہ آپ کے پاس جو عصا ہے نا اس کو پھینکیں۔ جو عصا موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، جتنا بھی جادو کیا تھا، سانپ بنائے تھے، سب کو نکل گیا۔ حق یہاں واضح ہو گیا، باطل مٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ مغلوب ہو گئے وہ سارے جادوگر، تو جناب علی وہ ذلیل و رسوا بھی ہو گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جناب علی سجدے میں گر پڑے۔ ان کا موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا جادو نے، یعنی اس کے جو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ہمارے سانپ کو کھا دیا، سب کے سامنے ہماری رسوائی۔ ان کو حق بات سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے جادو نہیں ہے، اللہ کے نبی ہے۔ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کو بڑی غصہ آیا، اس نے کہا تم لوگوں نے میرے ساتھ سازش کی ہے، خفیہ سازش کی ہے، تو انہیں مل کے مجھے ذلیل کیا ہے۔ فرعون نے کہا موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، یہ آگے کسی اور جو ہے نا وہ اس میں آتا ہے سورت میں، موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، تم نے خفیہ سازش کر کے نا سر عام مجھے بدنام کیا ہے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا، میں تمہارے پاؤں بھی کاٹوں گا، مختلف یعنی ایک طرف ہاتھ دوسری طرف پاؤں، اور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ سولی چڑھانے کا ذکر اللہ اسلی بندہ، سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو فرعون کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ تمہیں کیا نقصان ہوا، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو ایمان لائے، انہوں نے کہا تمہیں کیا اس چیز کا فرق پڑا؟ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ ایسا ہوا۔ آگے پھر اگلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام پھر یہ تھوڑا سا پیچھے ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جناب علی آپ جب سے آپ آئے ہیں نا حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ جو ہے نا آپ بدشگونی آپ لائے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان پر عذاب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر طوفان بھیجا، پھر ٹڈیاں بھیجیں، پھر ہم نے جوئیں بھیجیں، پھر ہم نے مینڈک بھیجے، پھر خون بھیجا۔ وہ تکبر کرتے تھے اور مجرم تھے۔ جب بھی ان پر عذاب آتا، موسیٰ کہتے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتا تھا، یعنی کہ سمجھو کہ طوفان، اتنا گھمبیر طوفان آتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، طوفان ہٹ جاتا۔ وہ کہتے لو جی طوفان میں تو ساتھ میں بارش تھی۔ اب ظاہر 2-4 مہینے کے بعد وہ ہر جگہ پانی پانی ہوتا، تو وہاں سے کھیتی کرتے تو اچھی فصل آتی۔ وہ کہتے یہ تو ہمارے لیے بہتر تھا، پھر مکر جاتے۔ پھر جناب ٹڈیاں آتی، ہر چیز ان کی تہس نہس کر جاتی۔ پھر کہتے موسیٰ دعا کرو یہ ٹڈیاں ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ٹڈیاں ختم ہوتی، پھر مکر جاتے۔ پھر جوئیں، ان کی روٹی میں، ان کے پانی میں، ان کی ہر جگہ جوئیں ہوتی۔ پھر کہتے موسیٰ دعا کرو یہ ختم ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، پھر مکر جاتے۔ پھر مینڈک، ہر جگہ مینڈک، پھر خون کا عذاب آیا، ہر جگہ کوئی چیز اٹھائیں، کوئی چیز کھائیں، کوئی چیز پئیں، ہر جگہ خون ہی خون، ان پر عذاب آیا۔ موسیٰ تم بس دعا کرو یہ خون ختم ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ بے ایمان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر آخری حل یہ ہوا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، ہم نے انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ ہم آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور وہ موردین تھے، حق سے اعراض کرنے والے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں نکلے تو وہاں کچھ ایک قوم کو سے گزرے، تو وہ جناب بتوں کو پوجا کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کہا کہ ہمیں بھی اسی طرح بت بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے تم جاہل لوگ، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اور اس میں سے دریا میں سے رستے بن گئے، تم نکلے ہو وہاں، تو اتنا کرنے کے بعد پھر تم نے بتوں کو دیکھا اور لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہمیں بھی اس طرح کی بنا کے دو، کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو۔ ٹھیک ہے نا،
وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون سے تم کو نجات دی، اس میں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں بڑی مصیبت ہے تمہارے لیے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی۔ جب یہ نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پھر چلے گئے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا لیا کہ آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے کوہ طور پر، تو عرض کی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا، یعنی کہ اللہ کی تجلی سے پہاڑ کو کچھ نہیں ہوا، خوصوں کی طرح نہیں، تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے جب اپنی تجلی جبل پر پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا، وہ ریزا ریزا ہو گیا پہاڑ، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ فلما افاق، جب انہیں ہوش آیا، قال سبحانک، کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، اب یہ میرا ارادہ نہیں ہوگا، آئندہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا رب مالک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کا دیدار نہ کر سکے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شرف بخشا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قاصد بھیجا، جبریل آئے اور آپ کے سینے کو دھویا زمزم سے، پھر نور اس میں انڈیلا، بخاری مسلم میں ہے، پھر وہ براق آیا، پھر آپ کو بٹھایا گیا، آپ کو دولہا بنایا گیا، پھر آپ کو سیر کرائی گئی، اور آپ نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اللہ، اور خواب میں تو کئی مرتبہ آپ علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے، اور خواب میں رب کا دیدار کرنا کافی سارے تابعین سے بھی منقول ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلکہ ایک مسلکہ یا کوئی اور تابعی کا ذکر ہے، اس پہ میرے کافی سارے ویڈیوز ہیں، اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ پیچھے میرا ورک بھی ہے کافی۔ تو رب کا دیدار کرنے والے مجتہدین، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے رب کا دیدار کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی تابعین ہیں اور محدثین ہیں جن کا رقبہ بن مسکلہ، مجھے یاد آ گیا، ایک تابعی ہے رقبہ بن مسکلہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب کا دیدار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک نام لیا ایک مجتہد کا جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، ترخان ان کا لقب تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک محل تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کو فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا بھی، یہ تو غوث پاک نے قرآن و سنت کے خلاف کر دیا، یہ سنی کہتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا۔ بھائی یہ بڑے بڑے محدثین، ٹھیک ہے نا، ان کا یہ کام ہے۔ تو رقبہ بن مسکلہ، یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے مولانا ہیں، زبیر رضی، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے۔ تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ان کا شاگرد وہ خود جو ہے نا وہ بخاری مسلم کے راوی ہے۔ اسی طرح کثیر تعداد میں، اس پر میرا پورا ایک ریسرچ ورک ہے، اور ٹائٹل بھی دیے، پی ڈی ایف بھی میں نے بنائی ہے، کسی کو ضرورت ہو نا پرسنل مجھے کہہ دے گا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو رب کا دیدار کرنے والے، ٹھیک ہے جی، تو خواب میں رب کا دیدار یہ سب کو عام ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے باقاعدہ، جو ان کی شرح ہے حدیث کی بخاری کی، فتح الباری میں، تو بالکل ہے۔ اور اسی طرح بہت بڑے تابعین ہیں، محمد بن سیرین، ان کی کتاب رویا، ان کا بالکل یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خواب میں رب کا دیدار کئی، تو یہ خواب میں رب کا دیدار تو سب کے لیے، لیکن ظاہری آنکھوں سے دیکھنا یہ نبی الاسلام کی شان ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اچھا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیچھے قوم نے جو ہے نا ایک بچڑے کو خدا بنا لیا۔ ہوا یوں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کو اچانک حکم دے دینا کہ رات کو نکلنا ہے، تو فرعون والوں سے لین دین تھا، ٹھیک ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں یہ تھے، تو شادی بیاہ میں فرعون والوں سے کچھ گہنے لے لیتے ہیں ادھار کہ بھئی ہماری بچی کی شادی ہوگی تو واپس کر دیں گے، جیسے ہوتا ہے، ظاہر کام کرتے تھے، ان کے گھروں میں آنا جانا تھا، تو کافی سارا سونا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، فوراً آئے اور چلے گئے، اتنا شوق تھا رب سے کہ ان کو نجات دلائی رب کے عطا سے، اور پھر کوہ طور کو چلے گئے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، اس کا سونے کا ہمارے پاس سونا ہے۔ انہوں نے کہا جی لے آؤ سونا۔ جب لایا گیا تو 4 من سونا نکلا۔ اچھا، وہاں ایک سامری جادوگر تھا، وہ بھی ظاہر انہیں مومنین میں سے شامل تھا، ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے سپرد کر دیا کہ یہ سونا آپ اپنے پاس رکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اس سونے کا کیا کرنا ہے۔ اب اس کے دماغ میں تو یہ بات آ گئی، اس نے کیا کیا، سارے سونے کو جمع کر کے نا
اس کو ایک انسانی ایک بچڑے کی شکل دے دی، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی شکل دے دی. اور پھر جب یہ نکلے تھے نا، اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی. سب دریا میں جب جو ہے وہ راستے بن گئے تھے تو وہاں جبرائیل بھی آ گئے تھے. تو سامری نے جبرائیل کو دیکھ لیا، اور جبرائیل گھوڑی پہ تھے. تو اس گھوڑی جب وہ پاؤں رکھتے تھے نا جہاں بھی گھوڑی، تو وہاں سبزہ اگاتا تھا. تو سامری نے کہا یہ عام گھوڑی نہیں ہے، کیا کوئی خاص گھوڑی ہے؟ یہ واقعہ پھر سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، یہ گھوڑی وغیرہ یہ سارا کچھ ہے. تو اس نے پھر وہ جو مٹی تھی نا، وہ اس بچڑا جو گائے کا بچہ تھا نا اس کے منہ میں ڈالی تو آوازیں کرنے لگا. تو سب آئے جناب علی، وہ کہتے یہ تو خدا ہے. تو صابری نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول کے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا ان کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھے. اس لیے نبی علیہ السلام نے شروع اسلام میں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ ان کی عادت ہے قبروں کو اپنا بتوں کو سجدہ کرنا اور بتوں کو خدا ماننا. تو کافی عرصہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قبروں پر نہیں جانا ہے، آپ نے قبرستان نہیں جانا. بعد میں پھر جب ان کا ایمان پختہ ہوا، مشرک سے مسلمان ہوئے، تو پھر آپ علیہ السلام نے کو اجازت دی. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا یہ دیکھو ڈھول ڈھماکہ شروع ہے. وہ جو اللہ نے کتاب دی تھی، تختیاں دی تھی، ساری غصے میں پھینک دی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی کہ میں تمہیں ان کا رکھوالا بنا کے گیا تھا، یہ دیکھو یہ تو شرک کر بیٹھے ہیں. تو قال ابن حضرت ہارون علیہ السلام کا اے بھائی، میری ابن میری ماں کے بیٹے، بھائی یعنی میرے ماں کے بیٹے. تو مجھے انہوں نے کمزور جانا، اور مجھے تو قریب تھا کہ مجھے قتل نہ کر دے جب میں ان کو منع کر رہا تھا. تو مجھ پر آپ غصہ نہ کریں، مجھے ملامت نہ کریں، مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کریں. ٹھیک ہے جی، میں نے کوشش کی تھی، جب میں نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے، تو پھر میں نے جتنا سمجھا ان کو سمجھایا، جو تھے تو پھر نکل گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کیا، اللہ میری بخشی فرما، میرے بھائی کی بخشی فرما، ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما، تو ارحم الراحمین ہے. پھر آگے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، سامری سے پوچھا تو نے یہ کیسے کیا؟ تو سامری نے پھر پوری اسٹوری سنائی جو میں نے آپ کو بتائی. پھر موسیٰ علیہ السلام لا مساس کہ تو یہ کہا کہے گا کہ کوئی مجھے چھوئے گا، جو تجھے چھوئے گا وہ بھی بیمار ہو جائے گا. پھر سامری کا یہ حال ہو گیا، نبی کی زبان سے جو نکلا، سامری کو بخار چڑھ گیا. جو اس سے سلام لیتا اس کو بخار چڑھ جاتا، جو اس سے ہاتھ ملاتا اس کو بخار چڑھ جاتا. تو اب ظاہر ہے نہ بیوی نہ بیٹا کوئی بھی اس سے جسم ٹچ نہیں کرنے دیتے تھے. وہ پھر جنگلوں میں نکل گیا اور وہاں پھر مر گیا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نبیوں سے دشمنی اور نبیوں کے جو ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، ولما سکت، اب موسیٰ غضب ہو، جب موسیٰ کا غصہ بڑھا تھا تو اخذ الالواح، پھر وہ تختیاں انہوں نے جو ہے وہ نہیں. اچھا، پھر یہ وہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ انہوں نے جب یہ شرک کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں، پھر ان کی معافی ہوگی. تو قتل شروع ہو گیا، تب تمہیں معاف کیا جائے گا، جو مرے گا شہید ہے. تو جناب علی 70 بندے مارے گئے، 70,000 بندے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا کیا، اللہ یہ تو سارے مر جائیں گے. تو اللہ نے باقی کو معاف فرما دیا. پھر 70 بندے موسیٰ علیہ السلام لے کے کوہ طور چلے گئے کہ تمہاری جو ہے نا استغفار کرتے ہیں وہاں چل کے نا. تو وہاں جب گئے تو وہاں پھر وہاں جناب علی وہ 70 بندے وہ مکر گئے. انہوں نے کہا ہم کوہ طور پر آئے، ہم رب کو دیکھ کے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا ابھی رب کو کیسے دیکھو؟ تو نہیں جو ہم دیکھیں گے رب کو، جب ہم رب کو دیکھیں گے تب ہم یقین کریں گے تم نبی ہو، یہ سارا کچھ ہو. اچھا، پھر اچانک پھر زلزلہ آیا اور سارے مر گئے. 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ السلام حیران. موسیٰ علیہ السلام کہا ربی اے میرے رب لو شئت اہلکتہم من قبل، اللہ نے تمہیں اگر ان کو مارنا تھا تو پہلے ہی مار دیتا. اب تو مجھے بیوقوف کہیں گے تو نے ان کو مار دیا ہے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو ان کو زندہ کر. پھر اللہ نے ان 70 بندوں کو زندہ کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے پھر واپس آئے. تو یہ قرآن بڑا مزیدار ہے اگر اس کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں. تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت جو ہے نا بہت وسیع ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی جو ہے نا یہ امی ہے، یعنی کسی نے ان کو سکھایا نہیں ہے. تو یہ جو پڑھتے ہیں کتاب میں سے تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. یہ اے لوگوں قل فرما دی، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف آیا ہوں. وہ مالک جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آگے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پھر ذکر آ گیا کہ ہم نے ان کے لیے وقتانہ مثرت اشد اسباط، 12 ان کے چشمے. یہ جو موسیٰ علیہ السلام
جو پانی مانگا تھا انہوں نے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ہمیں پانی چاہیے، مقام تیہ پر تو آپ نے عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو ان 12 چشموں کا پھر یہاں ذکر ہے۔ پھر وہ آگے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہیں کہ ان کو جب شہر میں داخل ہونے کا کہا گیا کہ تم شہر میں داخل ہونا ہے، سجدہ کر کے جانا ہے اور حتتن کر کے کہہ کے جانا ہے، تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سورین کے بعد داخل ہوئے، حتتن کی جگہ ہنتتن کہا، تو وہ پھر یہاں ذکر آ گیا۔ پھر آگے ایک واقعہ ہے کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ نے ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی، کوئی شکار نہیں کرنی۔ اللہ نے ان کو آزمائے کہ ہفتے کے دن جو ہے بڑی مطلب ان کی جو ساتھ میں نہر تھی اس میں بڑی مچھلیاں آتی تھی، انہوں نے کیا کہ وہاں سے کھالیں کھود کے نا، تو وہاں ایک اپنی جگہ بنا دی، وہاں مچھلیاں آ جاتی، پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ کے تو بیچنا شروع کرنا، کھانا شروع کرنا۔ تو ان کو منع تھا کہ آپ نے ہفتے والے دن جو ہے نا عبادت بھی کرنی ہے، شکار وغیرہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے پھر یہ سالوں تک کام چلایا۔ اللہ نے فوراً ان کو عذاب نہیں دیا، کئی سال گزر گئے، پھر اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ یہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ پوروں قردۃ خاصین، بلکہ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، بندر بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے 3 4 گروہ تھے۔ ایک تو گروہ تھا جن کو روکتا تھا، ایک جو گروہ کہتا تھا یار روک روک کے تھک گئے ہم ان سے الگ رہیں گے، تیسرا گروہ جو وہ کرتا ہی یہ کام تھا، تو بالآخر ان کی جو ہے شکل بدل گئی، بندر ہو گئے، اور 3 دن کے بعد وہ مر گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر اس کا یہاں اس کا خلاصہ ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگلا رکم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں میں سے اولادوں سے اللہ نے عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے ہم سب سے عہد لیا ہے، جب ہم اب یہاں نہیں تھے، ہم یعنی سمجھو کہ کہتے ہیں نا کہ عالم ارواح میں اللہ نے سب سے عہد لیا۔ وہ حدیث ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ سالوں سے ہم جو ہے نا وہ جانتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ اس لیے کہ عالم ارواح میں وہ روحیں آپس میں ملی ہوں گی، جب روحیں آپس میں ملتے ہیں نا عالم ارواح میں، تو جب دنیا میں ملتی ہے نا تو بس آدھے پونے گھنٹے میں ایسے لگتا ہے کہ جناب میری ہم تو سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے یہ محفل سجائی، تمام روحوں کو بلایا اور ان سے پھر عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی بالکل تو ہمارا رب ہے۔ اب جو یہاں دنیا میں آ کے انکار کرے گا وہ ظالم ہے، قرآن پاک میں آتا ہے جو عہد توڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک مجلس یہ ہوگی جس میں سارے شامل تھے۔ دوسری مجلس وہ جو آیت نمبر 81 ہے 81 سورہ آل عمران میں، کہ اللہ نے ایک اور مجلس سجائی جس میں صرف نبی تھے، تو اس میں اللہ نے پھر یہ وعدہ لیا کہ میرا ایک نبی آئے گا، تم نے ان کی مدد کرنی، ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ علیہ السلام کے بارے میں اس کی بھی ہم نے پیچھے تفصیل پڑھی ہے، تو 2 محفلیں ہوئی اس انداز میں۔ پھر آگے ایک شخص کا ذکر ہے کہ ہم نے اس آدمی کے بارے میں بتائی ہے، ٹھیک ہے، جو شیطان کی پیروی کی، اس نے شیطان کے راستے پر چل گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کتے کی مثال ہے، بلم باورا کے نام پہ حضرت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان کو پھر لالچ دی، بڑا وہ عابد تھا، ٹھیک ہے، عبادت گزار تھا، کہ موسیٰ کے خلاف دعا کریں، تو اللہ نے پھر اس کو کتا بنا دیا، یعنی کہ اس طرح لالچ میں آ گیا اور وہ برباد ہو گیا، تو اس کا ایک یہاں ذکر ہے۔ اچھا جی، آگے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس میں ایک آیت ہے جس کو زیادہ سمجھنا ہے۔ ایک تو پہلے ہم نے ایک آیت سمجھی تھی علم غیب کے بارے میں، وہ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ قل فرما دی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہتے ہیں کہ میں اب مالک نہیں ہوں اپنے نفع نقصان کا، اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اللہ چاہے۔ اگر میں ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کے علم جانتا، لاستکثرت من الخیر، میں بہت سارا خیر اکٹھا کر لیتا، مجھے کوئی بھی تنگی نہ پہنچتی، دکھ نہ پہنچتا۔ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پھر وہی بات آئے گی کہ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات فرمایا کہ ہم نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اللہ بھی یہ بھی فرما رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ یہ کہیں کہ میں علم غیب نہیں جانتا، تو یہاں از خود کا معنی نکالا جاتا ہے کہ میں از خود علم غیب نہیں جانتا، اللہ کی عطا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ غیب پر عام لوگوں کو مطلع نہیں فرماتا، ہاں جو اس کے چنے ہوئے رسول ہیں انہیں غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ تکویر میں ہے وما هو علی الغیب بدنین، آپ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو اور نہ دے۔ تو آپ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے۔ ٹھیک ہے، یہاں مطلب یہ کفار سے متعلق، وہ کہتے ہیں ہمیں
یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، ہمیں محلات بنا کے دیں، تو آپ کہیں کہ میں از خود علم غیب نہیں جانتا، میں اس طرح کی چیزوں میں نہیں، ٹھیک ہے، اور میں از خود خیر جمع نہیں کرتا، اللہ دے، اللہ نے انا اعطینا کل کوثر، آپ کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا، اس کی ایک پوری پوری کتاب ہے کوثر پر۔ علامہ شرف سیالوی صاحب، اشرف سیالوی، علامہ اشرف سیالوی صاحب کی پوری ایک کتاب ہے سورہ کوثر پر، تقریباً 300 صفحات کی کتاب ہے، ہم نے کبھی کوثر الخیرات غالب اس کا نام ہے، میں نے پڑھی ہے، تو اس میں ایک سورت جو 3 آیت ہیں، جس میں اس قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، اتنی انہوں نے اس کی تفسیر کی، سارے معنی اس میں انہوں نے بیان کیے ہیں، تو اللہ نے آپ کو سارے، ٹھیک ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک الابتر، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا، اس کا نام نشان نہیں ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، تو یہاں از خود کا معنی ہے کہ میں از خود علم غیب نہیں جانتا، از خود میں خیر اکٹھا نہیں کرتا، از خود مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جو جو اللہ نے بچانا ہے، اللہ نے قرآن واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے کہا اللہ نے اب تمہاری حفاظت فرما دی لوگوں سے، اللہ اب آپ کی کیا کرے گا، حفاظت فرمائے گا، تو اس آیت شاید ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کا بھی آپ کو اس کی تفصیل دیکھنی پڑے گی۔ وہ ذات رب کی جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس میں سے جوڑا بنایا، پھر تو ٹھیک ہے وہ رہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ہوا کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ پھر آگے فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف، آپ نے کیا کرنا ہے، درگزر کرنا ہے اور درگزر کا حکم دینا ہے، جاہلوں سے آپ نے منہ پھیرنا ہے، جاہلوں سے آپ نے کیا کرنا ہے، منہ پھیرنا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلوں سے منہ پھیرنا اور شیطان کی شر سے دور رہنے کا ہے۔ اور آخری آیتوں میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو، ٹھیک ہے، وَأَنصِتُوا خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، تو جب قرآن پاک پڑھا جائے گا، چاہے نماز میں پڑھا جائے چاہے نماز سے بعد، تو لوگ جو خاص سننے کے لیے آئے ہیں، نمازی تو سننے کے لیے آئے ہیں، باقی جو پیچھے ہے وہ سب کیا کریں گے، مطلب ان پر حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں ہم نے قرات نہیں کرنی بلکہ امام کی قرات کو سننا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت زید بن ثابت جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے، 1298 نمبر روایت ہے مسلم میں، ان سے پوچھا گیا کہ جب امام قرات کرتا ہے تو ہم کیا کریں، آپ فرمایا پیچھے سے خاموش رہو، قرات سنو، اور 904 نمبر اور 905 نمبر روایت ہے مسلم میں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام قرات کرے تو خاموش رہے، اور 895 یا 850 نمبر روایت ابن ماجہ میں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ 313 نمبر روایت ہے ترمذی میں، حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ بلکہ حضرت جابر نے کہا کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ہاں اگر آپ مقتدی ہے تو بس پھر امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کافی ساری روایات ہیں جس میں یہ ہے کہ امام جب قرات کرے تم خاموش رہو، ٹھیک ہے، صحیح روایات اس میں یہ ہے کہ امام قرات کرے خاموش رہو، تو باقی وہ جو روایت ہے کہ بھی سورہ فاتحہ کی بغیر نماز نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب ہم امام کے پیچھے کریں امام تو قرات کر ہی رہا ہے، ان کی قرات ہماری قرات ہے، بلکہ مسلم میں حدیث ہے 888، تو اس میں آپ علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے کسی نے قرات کی اعلیٰ کی، آپ نے فرمایا مجھے کون الجھا رہا تھا قرات میں، مطلب خاموش رہو پیچھے، تو اس میں یہ بھی جواب مل گیا کسی کو اگر وہم آ جاتا ہے کہ جناب علی اپنا ظہر اثر میں تو امام قرات نہیں کرتا، اس وقت ہمیں پڑھ لینی چاہیے سورہ فاتحہ، اس کا جواب 888 نمبر حدیث ہے مسلم میں، اس میں آ گیا اس کا، ٹھیک ہے، تو یہ کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ یہ جو حدیث ہے سورہ فاتحہ کے بغیر جو نماز نہیں ہوتی، اس کی مین راوی سفیان بن اوینا، تو 822 نمبر جو حدیث ہے ابو داؤد میں، سفیان بن اوینا خود کہتے ہیں کہ یہ منفرد کے لیے اور امام کے لیے ہے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ حدیث کے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ منفرد اکیلا پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یا امام نہیں پڑھے گا تو اس کی امام نہیں ہوگی، بلکہ جب مقتدی ہوں گے وہ تو امام کے پیچھے ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یہ مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، تو مین راوی جو ہے وہ خود اس کی وضاحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اہل حدیث حضرات اس کے پیچھے وہ ڈٹ کے پڑھتے ہیں، کوئی قرآن پاک پڑھ بھی رہا پیچھے پڑھتے ہیں، سندھ کے اہل حدیث، تو ان سے میرا مناظرہ ہوا واٹس ایپ پہ، تو اسی پر کہ سورہ فاتحہ پڑھنے، میں نے کہا پہلے تو ہم قرآن سے ابتدا کریں گے نا،
میں آپ کو قرآن سے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے، یہ آیت ہے، تو آپ نے سننا ہے، ٹھیک، تو آپ نے چپ رہنا ہے. میری دلیل یہ ہے. اب آپ کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے سے آپ نے پڑھنا ہے. پہلے ہم قرآن پر آئیں گے، اس کے بعد بخاری اور مسلم پہ آئیں گے، اس کے بعد دیگر کتابوں پر آئیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ مجھے سندھی آتی ہے، میں بائی برتھ سندھی ہوں، وہاں سے سندھ سے میرا تعلق ہے. اس کے بعد پھر مجھے یہاں 20 سال الحمدللہ یہاں فیصل آباد میں ہو گئے، پنجاب میں ہو گئے، تو میں مکس ہو گیا ہوں. اچھا، اور 7 سال میں نے جو ہے وہ کراچی میں پڑھا ہے، تو اس لیے تو میں اردو والا بھی ہو گیا ہوں، سندھی اردو. اور ہم جو بائی برتھ جو ہے گھر میں ہم سرائکی بولتے ہیں سندھی، تو سندھی، سرائکی، اردو، پنجابی سب کا مکس ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. عربی تھوڑی بہت آ جاتی ہے، انگلش اس میں بھی ہے. تو مطلب یہ کہ ساری چیزیں جو سندھیوں نے پھر وہ ادھر سے نا وہ ہو گیا. اب مجھے سندھی جس طرح میں فلم اردو میں بول سکتا ہوں، ایسا میں سندھی بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ اب میری یہاں یہ پریکٹس سارا یہاں ہو گیا. خیر، مجھے سمجھ آتی ہے، پنجابی بولے، سندھی بولے، سرائکی بولے، عربی بولے. اچھا، اردو تو 7 سال کراچی میں رہے ہیں، تو وہ لہجہ جو کافی بہتر ہو گیا تھا. اب کیونکہ پنجاب میں آ گئے، وہ اردو والا لہجہ کم ہو گیا جو کراچی والوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ہے کہ یہ بات. اچھا، وہ پھر سندھیوں سے وہ مناظرہ ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی پہلے ہم قرآن کی ہے جناب، آئیں بائیں شائیں، قرآن سے وہ فیل ہو گئے. پھر میں نے کہا بھی اب آئیں گے ہم جو ہے نا بخاری مسلم پہ. تو میں آپ کو حدیثیں پڑھ کے بتاؤں گا کہ جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے. اب آپ نے بخاری مسلم سے روایتیں پیش کرنی، آپ نے مسند احمد کہیں اور نہیں بھاگنا. وہاں پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے. جناب اس پہ بھی نہیں ہے، 3 4 دن اس پہ لگ گئے. ٹھیک ہے جی، تو میں نے ان کو ساری حدیث، جیسے میں نے مسلم سے 1298، یہ جو میں آپ کو فلموں میں ساری بتا رہا ہوں پیچھے، وہی میں کہہ رہا ہوں ورک ہے پیچھے کئی سالوں کا. اس پر میرے کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں، اور اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے کافی ساری. تو اچھا، وہ پھر میں نے ان کو نمبرنگ بتا دی سارا کچھ. تو ان کو پھر وہی مسند احمد فلاں، میں نے کہا نہیں یار، پہلے بخاری مسلم پہ آئے. 3 دن یہاں گزر گئے. پھر مجھے کہیں جانا تھا لاہور، ہاں، محفل میں مجھے وہاں بلایا گیا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے. تو پھر میں نے کہا یار، جاتے ہوئے میں نے 20 منٹ کا 22 منٹ کا میسج چھوڑا. اینڈ پہ میں نے کہا یہ سارے میرے دلائل ہیں، اور آخری دلیل جو وہ یہ ہے کہ تم چونکہ ابن تیمیہ صاحب کو آپ مانتے ہو، ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے. جناب علی، یہ بات ان کو گولی کی طرح لگ گئی. تو انہوں نے واٹس ایپ گروپ بند کر دیا اور سوشل میڈیا پہ شور مچا دیا کہ مفتی علی نواز نے گستاخی کر دی ہے. گستاخی کر دی ہے. گستاخی کیا گستاخی کی ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے. اور میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کو جناب علی کال سنایا ہے ابن تیمیہ کا. ابن تیمیہ نے ان کی جو المجموع الفتاوی ہے کتاب ہے، جلد نمبر 23 پہ یہ لکھا ہے جناب علی کہ وہ شخص گدھا ہے جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتا. یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ سارے دلائل میں نے اپنی جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے نا، اس میں یہ آپ کو مل جائیں گے. اگر کسی کو چاہیے نا کہ نمبرنگ کہاں ہے، ساری معلومات جو میں نے یہ بیان کی ہے نا، جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے معمول باحادیث، تو اس پہ وہ آپ کو مل جائے گا. جس کو ضرورت ہو تو آپ کو میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے نا، اس میں یہ سارا ایک پوری فصل ہے اس بات پر، آپ کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا. تو میں نے کہا یہ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اگر گستاخی کا فتویٰ آپ نے لگانا ہے تو کس پہ لگانا ہے؟ آپ نے ابن تیمیہ پہ لگانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے. تو ابھی جو اب بات ہوئی نا کہ ایک ہوتا ہے الزامی جواب، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب. تو تحقیقی جواب پر آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں گے یا نہیں مانیں گے. الزامی جواب ٹھوک دو ان کو، بھئی یہ تمہارے امام نے کہا ہے کہ وہ گدھا ہے جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے. تو جناب علی بھاگے، پھر نہیں آئے. تو یہ بات ہے کہ بھئی جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو آخری جو صورت کا ہے جو اس میں جو سجدہ ہے قرآن پاک میں، جو فقہ احناف والے ہیں وہ 14 سجدے مانتے ہیں. قرآن پاک میں 14 سجدے، جو امام شافعی وہ بھی 14 مانتے ہیں. باقی کچھ اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب سجدہ آئے گا تو اس میں سجدے کے احکام ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی آیت سنیں گے، ابھی ہم نے تو پڑھی نہیں، ہم نے تو خلاصہ بیان کیا، تو اگر ہم پڑھتے تو سب پر سجدہ آ جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے سجدے کے پھر میں آپ کو احکام بتا رہا ہوں کہ جب قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو 14 سجدے ہیں، تو آپ اسی وقت سجدہ کر لیں، یا قرآن پاک مکمل کر کے آپ کیا کریں؟ سجدہ کریں. سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے
جو مکروہ ٹائم نہ ہو نماز کا، اس وقت اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، 3 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، کھڑے ہو جائے، ایک سجدہ ہو گیا۔ اسی طرح مسلسل بیٹھ کے سجدے کر سکتے ہیں، کھڑے ہو گئے 14 کے 14 آپ کر لیں۔ بہار شریف میں لکھا ہے کسی کو ضرورت حاجت ہو، کوئی ضروری حاجت ہو کہ اللہ میری دعا قبول فرما لے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 14 کے 14 سجدوں والی آیات پڑھے اور پھر 14 سجدے کرے، اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا کیا ہو جائے گی، قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب مسائل کی طرف یہ ہے کہ جب ہم سجدے والی آیت تلاوت کریں گے تو ہم پر ایک سجدہ واجب ہو جائے گا، سجدہ کرنا واجب ہے۔ اچھا آپ نے بچپن میں نہیں کیا، جوانی میں نہیں کیا، کئی سال گزر گئے، تو آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھی نا آپ نے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، مغرب کی، عشاء کی پڑھی ہے، اس کے بعد 30 40 سجدے دے دیں۔ ٹھیک ہے، ارادہ کر لیں کہ سب سے پہلا سجدہ، سب سے پہلا، سب سے پہلا، سب سے پہلا، ظاہر سب سے پہلا ادا ہو گیا، اگلا بھی سب سے پہلا ہو جائے گا۔ اسی طرح 30 40 2 4 دن کریں گے، جو آپ پر سجدے واجب تھے ادا ہو جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ پڑھیں گے سجدہ واجب ہو گیا، یہ ایک مرتبہ سنیں گے سجدہ واجب ہو گیا۔ جب ایک آیت کو ایک ہی جگہ پر بار بار پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہے۔ جب مجلس آپ کی بدلے گی، آپ نے سجدے والی آیت پڑھی اور پھر آپ نماز پڑھ کے گئے مسجد میں، پھر واپس آ کے اسی آیت کو پڑھا، تو اب 2 سجدے ہوں گے۔ تو جب ایک آیت کو ایک جگہ بار بار پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جگہ چینج ہو جائے گی تو پھر سجدے کیا ہوں گے، چینج ہو جائیں گے۔ تو اس کو اپنے اوپر جو ہے نا بوجھ نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کچھ لوگ سجدے والا آیت ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی سجدہ کرنے پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ بھئی ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہوں نے نہیں کیا، تکبر کیا تھا، ہم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم جتنا بھی چاہیں، جتنا اللہ کے قرب میں بندہ ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے سجدے قبول فرمائے، نمازیں قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا باری تعالیٰ ہمارے اس کاوش کو قبول منظور فرما، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، شریروں شر اور حاسدین کی حسد سے بچا، ہم سب کی جائز تمنا مرادیں پوری فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، لا الہ الا اللہ، جزاک اللہ خیرا۔